میرا نام رانی ہے. جانتے ہیں مجھے یہ نام کس نے دیا تھا؟ میرے پیارے ابو نے. میرے ابو چاہتے تھے میں خوب پڑھوں، اتنا پڑھوں، اتنا پڑھوں، اتنا پڑھوں کہ ایک دن اپنے جیسی دوسری رانیوں کو پڑھانے کے قابل ہو جاؤں. لیکن ابو کبھی ایک بات نہیں کرتے تھے. مجھے جھول جھول کر کتاب پڑھتا دیکھتے تو کہتے میری رانی بڑی والی استانی بنے گی. پچھلے دنوں ٹی وی پر مریم کی کہانی چلی. ابو مجھے پائلٹ بنانے کا خواب دیکھنے لگے. پھر کچھ دن بعد ایک خاتون وکیل کو ٹی وی پر قانونی مشورے دیتے سنا تو بولے رانی بیٹا تم وکیل بننا اور کسی مجرم کو مت چھوڑنا. پاس بیٹھی امی جان مسکراتی تو انہیں دیکھ کر کہتے وکیل ہی تو ترقی کر کے جج بنتے ہیں، کیا پتا ہماری رانی بھی کسی دن جج بن جائے. ایک روز تو ابو نے حد ہی کر دی. امی سے کہنے لگے میرے بعد میری رانی کو پڑھائی سے مت روکنا، جیسے بھی کرنا اسے خوب پڑھانا، اتنا پڑھانا، اتنا پڑھانا. ابو بات پوری نہ کر سکے اور پتہ نہیں منہ دوسری جانب پھیر کر خاموش کیوں ہو گئے. امی جان بھی دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑنے لگی. پھر ایک دم سے ابو نے مجھے باہوں میں جکڑ لیا، خوب پیار کیا، ماتھا چوما، میرے سر کے بالوں سے کتنی ہی دیر کھیلتے رہے. ابو اکثر بیمار رہتے تھے. میں ان کی دوائی والی پرچی دیکھ کر انہیں دوائی دیتی تو کہتے رانی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا. ایک دن ابو مجھے ڈاکٹر بنانے کا کہتے ہوئے نہ جانے کیوں رو پڑے. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو بولے بیٹا کیا تم اپنے ابو کا علاج بھی کر پاؤ گی؟ میں نے جھٹ سے کہا کیوں نہیں ابو. یہ سننا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے مجھے کھینچ کر گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ایسا اکثر ہوتا اور مجھے ہر بار ہی سمجھ نہ آتی کہ ابو مجھے گلے سے لگا کر روتے کیوں ہیں. پھر ایک دن ابو مجھے رونا سکھا کر اللہ میاں کے پاس چلے گئے. 4 دن گھر میں کھانا باہر سے آیا. مالک مکان نے بھی اگلی پہلی پر کچھ نہ کہا. دودھ کریانے والے بھی خاموش رہے. لیکن اس سے اگلی پہلی کے بعد امی جان آئے روز دروازے پہ کسی نہ کسی کی منتیں کرتی دکھائی دیتی. ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو امی جان باورچی خانے میں گھٹنوں پہ ماتھا ٹکائے بیٹھی تھی. میں قریب گئی تو پتہ چلا وہ ہولے ہولے رو رہی ہیں. میری جاب سنی تو ایک دم سے آنکھیں صاف کر کے میری طرف دیکھنے لگی. رانی میری جان تیری سہیلیاں تجھے کچھ کہتی تو نہیں نا؟ کیا امی جان تیرا یونیفارم جو پرانا ہے؟ میں جھوٹ بولتی نہیں امی جان. اور استانیاں؟ وہ کچھ نہیں کہتی جب تیرے پاس کاپیاں یا رجسٹر ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں امی جان وہ بہت اچھی ہیں، کبھی کبھی تو خود مجھے کاپیاں دلا دیتی ہیں. مگر کیا میری جان؟ مگر جب کاپیاں ختم ہو جاتی ہیں تو میں ان سے کہہ نہیں پاتی. امی نے مجھے باہوں میں بھینچ لیا. ہم دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر کافی دیر تک روتی رہیں. سردیوں میں موٹی چادر اور پرانی سی سویٹر تو میرے پھٹے یونیفارم کا بھرم رکھ لیتی. لیکن اب موسم بدل رہا ہے. میں گرمیوں میں بھی یہ موٹا یونیفارم ہی پہن لوں گی. لیکن اس یونیفارم سے جا بجا نکلتے دھاگے، کناروں پر گھستا ہوا کپڑا اور نیلی قمیض کا اڑتا ہوا رنگ میرا بھرم ضرور توڑ سکتا ہے. لیکن ہم ماں بیٹی کے رونے کا سبب صرف یہ یونیفارم، کتابیں اور کاپیاں ہی نہ تھیں. بورڈ کے امتحانات سر پر ہیں. ابو ہوتے تو جیسے تیسے اپنی رانی، اپنی ڈاکٹرانی اور اپنی استانی کی فیس کا بندوبست کر ہی دیتے. آگے کی منزلوں پہ نہ جانے کتنی کاپیاں، کتنے رجسٹر، کتنے گرم سرد یونیفارم اور کتنی فیسیں میرا راستہ روکنے کو کھڑی ہیں. میں ابو کے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں اور امی ابو سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہیں. مجھے ابو کی رانی بنانا چاہتی ہیں. کاش کہ میرے ابو زندہ ہوتے.